السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم مومن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، تقبل اللہ منا ومنکم۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد آج انعام کا دن ہے۔ جتنے لوگ اس مسجد میں اسٹاف کے صحیح یعنی اپنے عملے کے حساب سے ہی صحیح جو لوگ ہمارے پاس جمع ہوئے، اللہ رب العالمین ان کی عید کی نماز کو، ان کے روزوں کو، ان کی نیکیوں کو، جو مہینہ بھر عبادتیں خوف و ہراس کی شکل میں عبادتیں کرتے رہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی دعا عبادتوں کو، روزوں کو، قیام اللیل کو، ہر چیز کو جو عبادت اللہ کے لیے صرف خاص اللہ کے لیے کیے ہیں، تو انشاءاللہ آج انعام کا دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین انعام دیں گے انشاءاللہ آپ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائی، میرے دوست، عید الفطر ہے۔ برادران اسلام، آج عید الفطر کا دن ہے، نہایت خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس خوشی کے لیے مسرت کا دن جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے اور بغیر شرعی عذر کے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، کیونکہ اسی شخص کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ جس نے حالت ایمان میں اور اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے مطابق اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ آج کا دن اس آدمی کے لیے یقیناً خوشی کا دن ہے جو ماہ رمضان میں روزے رکھنے کے علاوہ نماز تراویح بھی پابندی سے پڑھتا رہا، کیونکہ اسی آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صیام رمضان اور قیام رمضان کا اہتمام کرنے والے خوش نصیب بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مغفرت کی خوشخبری دی ہے۔ آج کا دن یقیناً آپ کے لیے خوشی کا دن ہے کہ آپ نے روزے بھی رکھے اور تراویح بھی پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ آج اس شخص کو یقیناً شاداں و فرحاں ہونا چاہیے جس نے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں جو 10 راتیں ہوتی ہیں اس کو گزارا، جدوجہد کی، اور خصوصی طور پر ان راتوں کا قیام کیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب اجر و ثواب کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کرے، اس کے سابقہ گناہ
معاف کر دی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ دن اس شخص کے لیے عید کا دن ہے جس نے رمضان المبارک میں سچی توبہ کی، اللہ کو راضی کر لیا۔ آج کا دن مسرت و شادمانی کا دن ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے تمام گناہ معاف کروا لیے۔ اور یقیناً بدنصیب اور بڑا ہی محروم ہے جس نے رمضان المبارک جیسا مہینہ پایا اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکا۔ ایک شخص عید کے روز امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ خشک روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین اور عید کے روز خشک روٹی؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص عید کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا اور سرید یعنی عمدہ کھانا کھایا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کپڑے پہن لینا، خوشیاں منانا، آج کرونا کا ماحول چل رہا ہے، لوگ بھوک مری میں مر رہے ہیں، دوائیں نہیں ہیں، ہاسپٹل میں علاج نہیں ہے۔ اللہ نے جسے بچا لیا، جس نے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ کون کتنے مرے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے میرے بھائی، اس لیے خوشی مت مناؤ، مگر یہ دیکھو کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی، اللہ ہمارے روزے قبول کر لیا۔ خوشیاں تو بہت ہیں، منائیں گے انشاءاللہ، اللہ وہ بھی وقت لائے گا، مگر اس وقت صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ جس کے گمراہ معاف کر دیے گئے اور جس کی جد و جہد کی قدر کی گئی، یہی اصل عید ہے۔ اور ہمارے لیے آج کا دن بھی عید ہے، کل کا دن بھی عید ہے، اور ہر ایسا دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہ ہمارے لیے عید ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ کریں تو وہ ہمارے لیے عید ہے، روز عید ہے ہماری۔ ہم سوچیں کہ ہم کہاں تک اس پر صحیح اتر رہے ہیں۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس العبد لمن لبس الجدید ولكن العبد لمن خاف یوم الوعید۔ عید اس کی نہیں جو عمدہ لباس پہن لے کر، بلکہ عید تو اس کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے۔ عید تو اس کی ہے میرے بھائی میرے دوست۔ تقویٰ کے معنی کیا ہیں؟ صرف اللہ سے ڈرنا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے کبھی بھی نافرمانی اللہ کی ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ رمضان المبارک آیا ہی ہمارے لیے عبادتوں کا موسم لے کر آیا تاکہ سال بھر پوری عبادتیں ہم کرتے رہیں۔ تقویٰ کرنے والے، تقویٰ اختیار کرنے والے سال بھر نماز پڑھتے ہیں، آج نہیں۔ آج ہم نے نماز پڑھ لی، فجر بھی پڑھ لی انشاءاللہ، اور عید الفطر کی نماز بھی ہم نے ادا کر لی۔ کیا ہم ظہر پڑھیں گے؟ اس کی پابندی کریں گے؟ کیا ہم عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے؟ اسی طرح سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ یہ جاری رکھنا ہی اللہ کے لیے قابل قبول ہے۔ اگر تم نے اس کو منقطع کر دیا، توڑ دیا، سلسلہ تو تمہاری رمضان کی عبادتیں بیکار ہو گئی، تمہارے رمضان کے لیلۃ القدر تمام چیزیں بیکار ہو گئی۔ مگر آیا ہے رمضان اس لیے کہ آخر رمضان تک بھی، یہاں تک کہ تمہاری موت تک تم کو نماز پڑھنا ہے۔ برادران اسلام، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے، اس کا قیام کرنے، اس میں تلاوت قرآن، دعا، صدقہ، خیرات وغیرہ کرنے کی توفیق دی، انہیں آج اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہی کرے۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو یقیناً یہ سب کچھ نہ کر سکتے۔ کسی کو آپ نے مدد کی ہے، کسی بیمار پرسی کی ہے، اس کے لیے چند پیسے اس کے لیے خرچ کر دیے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اگر اللہ توفیق آپ کو نہ دیتا تو ہرگز آپ کے جوب سے ایک پیسہ اس بیمار کے لیے نہیں جاتا، اس مریض کے لیے نہیں جاتی، اس یتیم کے لیے، اس بھوکے کے لیے نہیں جاتا۔ یہ سب اللہ کے کرشمے سازیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اسے نیکیوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے امید رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة وتکبروا واللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180/5۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور جس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہماری عبادتیں قبول کر لے۔ سلف صالحین رحمہ اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ
ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادت کی تو انہیں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ عبادت سر انجام دینے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کہیں ان کی عبادت رد نہ کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہم آج عبادت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے عید پڑھ لی، مگر ڈرو اللہ سے کہ وہ ہماری جو عبادتیں رمضان بھر کی تھیں آج عید الفطر تک کی وہ عبادتیں ہماری قبول ہوئیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمانے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ سورۃ المومنین آیت نمبر 60 پر 1۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرز جاتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، جو اللہ کے لیے جو کچھ دیتے ہیں اسے دے دیتے ہیں، دیتے ہوئے ان کے دل خوف نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے دل کو خوف میں مت لاؤ، کیونکہ جو مال تمہیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ کا مال تمہارے پاس ہے، تمہارا مال تمہارے پاس نہیں ہے، جو کچھ سب اللہ کا ہے، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے خوف مت کھاؤ۔ اگر خوف کھاؤ تو تمہاری روزی میں کمی آ جائے گی۔ روزی میں بڑھوتری چاہتے ہو، بلا خوف اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ کیسے دے گا، کہاں سے دے گا، آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین روزی دینے والے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے روزی کی طلبگار ہوتے ہیں، تو ڈر کس بات کا؟ اور جو کچھ دیتے ہیں اسے دیتے ہوئے ان کے دل خائف ہوتے ہیں، یقیناً انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات ذکر کی ہیں، تمام مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایک صفات اختیار کریں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں کہ وہ اس عبادت کو رد نہ کر دیں، اور اسی خوف کی بنا پر اس سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما دے۔ اپنی بڑائی سے کوئی اپنی عبادتیں قبول کروا لینا نہیں چاہتا، اللہ کا فضل ہونا چاہیے۔ جب تک کہ اللہ کا فضل نہیں ہونا آپ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم کی بھیک ہم مانگتے رہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے جو آج کرونا کی بیماری چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ جسے بچا لے اسے بچا لے۔ جو لوگ مرنے کی حالت میں بھی نہیں تھے انہوں اس دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے علماء کرام کا اس بیماری میں خاتمہ بالخیر ہی ہوا ہے الحمدللہ۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے عمر آباد کے جامعہ دارالسلام کے اساتذاؤں کا انتقال ہو گیا، بڑے بڑے علماء کرام کا انتقال ہو گیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ لوگ اس بیماری کی وجہ سے انتقال ہو جائیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا۔ میرے بھائی میرے دوست، تھوڑا ہمیں سوچیے، یہ کہ اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہمیں ڈرانے کے لیے آیا ہے کہ سمجھ جاؤ کس حالت میں تمہیں موت آئے گی تمہیں معلوم نہیں۔ میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی میں بتا نہیں سکتا، مجھے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا 15 دن میں، تو کورونا کی بیماری میں مبتلا رہا، اور ڈسچارج ہو کر اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کے سامنے منبر رسول پر کھڑا ہوں۔ یہ آپ کی دعاؤں کی بدولت، آپ کے تعاونات کی بدولت، جو اللہ نے آپ کے تعاونات کو، آپ کی دعاؤں کو میرے لیے قبول کر کے ہسپتال سے ڈسچارج مجھے کروا دیا، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اور آپ کی دعاؤں کا بہت میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے میرے ساتھ دعائیں کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی اور چوری کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کی بیٹی، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اسے البانی نے صحیح کہا ہے، صدیق کی بیٹی نہیں، اس سے مراد وہ نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے،
کہیں یہ عبادت رد نہ کر دی جائے۔ عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، بعض لوگ رمضان المبارک میں تو عبادت کرتے ہیں، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا، گزر گیا، تو وہ ان میں سے کئی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ 5 فرض نمازوں میں بھی غفلت اور سستی برتتے ہیں۔ اور یہ طرز عمل بالکل غلط ہے، کیونکہ جو اللہ ماہ رمضان کا رب وہی ہے، اور اللہ شوال اور سال کے دیگر مہینوں کا رب بھی وہی ہے، اور ہم جس اللہ تعالیٰ کی رمضان المبارک میں عبادت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم موت آنے تک اس کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، موت آنے تک عبادت کرنے کا حکم ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہم کہاں ہیں؟ فجر کی نماز میں ہم غائب ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، اپنا سینہ چیر کر دیکھو، کیا ہم اللہ رب العالمین کے فرمان کے برابر ہیں؟ تو پھر ہماری رمضان کی پوری عبادت قابل قبول۔ اگر رمضان اب گزر گیا، کل سے ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، عہد کرنا چاہیے، تاکہ ہماری نماز فجر کبھی ضائع نہ ہو۔ جب فجر کی نماز انسان بندہ پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک حافظ کو، حفاظت کرنے والے کو مقرر کر دیتا ہے، جو شام تک اس کی حفاظت کرتا ہے، جب عشاء پڑھتا ہے تو فجر تک حفاظت کرتا ہے، اور اسے بیچ میں کسی قسم کی برائیاں اس کے ساتھ نہیں جڑتی، وہ نیکیوں کا انبار لیے رہتا ہے، اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، نہ موت سے، نہ بیماری سے، نہ کرونا سے، نہ اس سے بھی خطرناک بیماریاں آ جانے دو، وہ خوف و ہراس سے پاک و صاف رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد نماز کی پابندی کرے، موت آنے تک نماز پڑھنا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر آیت نمبر 99۔ بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اس کے حضور سجدہ کرتے رہیے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ موت تک عبادت کرنا ہے، ایسا نہیں ہے ہم کام میں مصروف رہ گئے، بہانے نہیں چلتے میرے بھائی، میرے دوست۔ اللہ کے پاس کسی قسم کا بہانہ ہرگز نہیں چلتا، یہ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو میرے بھائی۔ ان آیات مبارکہ اگرچہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ حکم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہاں آپ کی امت کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ثابت قدم رہے، رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد اس سے انحراف نہ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل سے محبوب تھا جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے اور اس میں انقطاع نہ آنے دے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، تم استقامت اختیار کرو، تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید اور عمل صالح پر استقامت اختیار کرنے والوں کو یوں خوشخبری دیتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، سورہ فصلت آیت نمبر 30 پر 2۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس عقیدہ توحید اور عمل صالح پر جمے رہے، اس پر فرشتے دنیا میں موت کے وقت یا خبر میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے آنے والے مراحل سے نہ ڈرو اور نہ ہی اہل و عیال کو چھوڑنے کا غم کرو، اللہ اکبر، اور تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، تم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست اور مددگار اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور یہاں تمہیں وہ ہر چیز ملے گی جس کی تمہارا نفس خواہش کرے گا، اور جس چیز کی تمنا کرو گے یہ اس کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی، جو نہایت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، لہٰذا عقیدہ توحید اور عمل صالح پر ثابت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ثبات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سورہ ال عمران آیت نمبر 8. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کج روی میں مبتلا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے. اسی طرح یہ دعا بھی بار بار کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو پھیرنے والا صرف رب العالمین ہے، کوئی باغا، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی تعویذ گنڈ نہیں جو دلوں کو پھیر سکے. تو اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے امید رکھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اکثر و بیشتر پڑھتے تھے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس ہوتے یہ دعا بکثرت پڑھتے. میں نے یہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا بہت پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام سلمہ انہ لیس آدمی ولا خلبہ بین اصبعیہ من اصابع اللہ فمن شاء قام ومن شاء ازا. ترمذی کی روایت ہے، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ہر آدمی کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. ہر انسان کا دل اللہ کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے. وہ جس کو چاہے سدھا رکھے، سیدھا رکھے، اور جس کو چاہے کج روی یعنی ٹیڑے میں مبتلا کر دے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میرے بھائی میرے دوست خواتین اسلام، عمل صالح پر سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح آپ رمضان المبارک میں فرائض پابندی سے عمل کرتے رہے، نوافل میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے، اسی طرح اب بھی یہی طرز عمل جاری رکھیں اور اسے مت چھوڑے. چنانچہ فرائض میں سب سے پہلے دن اور رات کی 5 نمازیں ہیں. یہ گھانٹ باندھ ڈالو میرے بھائی میرے دوست، اپنے دماغوں میں گھانٹ باندھ لو. موت سر پر کھڑی ہے، کرونا کی شکل میں یا تو اس سے بھی خطرناک شکل میں کھڑی ہے. تمہیں دکان میں کام کر رہے ہیں، میکینک کا کام کر رہے ہیں، درزی کا کام کر رہے ہیں، یہ سیدھ ہوا کسٹمر آ جائے، نہیں، فرشتے آ جائیں گے تمہیں موت کے فرشتے لے جانے کے لیے. تم یہ سوچو گے تو وہاں سے وہ فرشتہ آئے گا تمہیں، چلو وقت تمہارا ہو گیا ہے، اس لیے وقت سے پہلے نماز پڑھ لو. پھر اس کے بعد دنیا کا جتنا کام ہے تم کرو، اللہ رب العالمین اس کو برکت عطا فرمائیں گے. اور نماز چھوڑ کر کوئی بھی کام کرو گے برکت نہیں، وہ کام حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام. میرے بھائی، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، ختم ہو گئی بات. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اور کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہو تم؟ کاموں میں، مصروفیت میں، سائیکل چلانے میں، اسکوٹر چلانے میں، کار چلانے میں، کسی کی مدد کرنے میں نہیں. پہلے نماز، پھر مدد کرو دوسروں کی، قوم کی خدمت بھی کرو، بھلائیوں کا کام کرو، مگر نماز اول. میرے بھائی میرے دوست، اس لیے کہ کرونا کی شکل میں عذاب اتنا آیا ہے، آپ دیکھ کر دنگ ہو چکے ہیں. اللہ نے جسے صحت دی، بہت اللہ کا بڑا شکر ہے کہ شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے ہمیں صحت دی، ہمارے بیوی بچوں کو صحت دی ہے، ہمارے ماں باپ کو صحت دی ہے، ہمارے اہل و عیال کو صحت دی، ہمارے پڑوس میں رہنے والوں کو صحت دی ہے. اسی طرح اس صحت کو بحال کر دے میرے پروردگار، اور جلد سے جلد اس بیماری کا خاتمہ فرما دے میرے بھائی میرے پروردگار. اس لیے 5 نمازیں مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرتے رہیں، کیونکہ قیامت کے روز عبادت میں سب سے پہلے اسی عبادت کا حساب لیا جائے گا جو مسجد میں جا کر عبادت کرتا ہے، جو اپنی جگہ اپنی مرضی سے کبھی پڑھا نہیں. ظہر کی نماز کا ٹائم 1 بجے ہے تو کوئی 2 بجے پڑھتا ہے، کوئی 2:30 بجے پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھا ہے. اپنی مرضی کی نماز اللہ کے پاس کوئی قابل قبول نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست. یہ نماز ایک بہت دین کا ستون ہے، اسے ہمیں معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں. ہم پڑھیں گے مرضی ہماری، کون بولنے والا؟ ہم نا، تمہاری نماز تمہیں پڑھو جی. ایسے الفاظ لوگ کہہ دیتے ہیں میرے بھائی، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. نماز کو بلانے والے کا احترام کرو، اس کی عزت کرو کہ آپ کو توفیق کی طرف بلا رہا ہے، آپ کو کامیابی کی طرف بلا ہے. آپ کو شکریہ ادا کرو اس کا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہدایت دے. میرے بھائی میرے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے روز بندے سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام اعمال بھی درست نکلیں گے، اور نماز فاسد نکلی تو باقی تمام عبادتیں بھی فاسد نکلیں گی. دوسری روایت میں اس کی نماز دیکھا جائے گا، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اگر وہ درست نہ ہوئی تو ذلیل اور خوار اور خسارے والا ہوگا. اللہ اکبر. یہ روایت طبرانی
کی روایت ہے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا اہتمام بھی کیجیے، جس طرح ماہ رمضان میں کرتے رہے اسی طرح پورے 11-12 مہینے آپ اسی طرح پابندی سے جستجو کے ساتھ اللہ کو ڈرتے ہوئے عبادتوں کو خاص خیال رکھیں میرے بھائی میرے دوست، خصوصاً فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنت نماز، چاش کی نماز، اسی طرح رات کی نفل نماز جو آپ رمضان المبارک میں تراویح کی شکل میں پڑھتے رہے اسے بھی جاری رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے فوائد ذکر کرتے ہوئے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو حربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہۃ الامام ومطرد للدعوہ علی المسجد۔ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ کے قرب کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، جسمانی بیماری کو دور کرتا ہے۔ تہجد کی نماز آخری وقت میں 4:30 بجے بھی آپ اٹھ جائیں تو 2 رکعت نماز، 8 رکعت نماز پڑھ کے ایک وتر پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا۔ 3 رکعت بھی اگر رات میں آخری پہر میں اٹھ کر وتر پڑھ لیں گے تو آپ کو تہجد کا ثواب ملنے والا ہے۔ بلکہ رات کو وتر نہ پڑھیں، فجر میں اٹھیں پڑھیں وتر، 3 رکعت پڑھ لیں تو انشاءاللہ دعا کرو، ہر دعا تمہاری اس وقت قبول ہونے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائی جیسا کہ آپ رمضان المبارک میں فرض روزے رکھے، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، کیونکہ فرض عبادت میں جو کمی وہ کوتاہی رہ جاتی ہے قیامت کے روز نفلی عبادت کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ نفلی روزوں میں خاص طور پر شوال کے 6 روزے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ثم اتبعه 6 من الشوال كان كصيام الدهر۔ مسلم کی روایت جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک اس کے بعد شوال کے 6 مہینوں کی پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اس لیے قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس طرح پورے رمضان کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے، شوال کے 6 روزے 60 دن یعنی 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہوئے۔ اس طرح ہر ہفتے میں جمعرات اور سوموار یعنی پیر کے روزے رکھنا بھی مسنون ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے میں ایام بیض میں 13، 14، 15 کے روزے رکھنا بھی مستحب ہے۔ ان دونوں کے روزوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر وصیت کی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت پورے اہتمام کے ساتھ کرتے رہے، اسی طرح اب رمضان المبارک کے بعد بھی اہتمام کرتے رہے۔ ایسا نہیں رمضان آیا قرآن پڑھ لیے چھوڑ دیا، نہیں میرے بھائی، اور مت چھوڑے۔ اور ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت، اس تدبر اور اس کی تعلیمات پر عمل درآمد کو چھوڑنے والوں کے لیے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز شکایت کرتے ہوئے فرمائیں گے، لوٹیں گے، ہم برائیوں کا ارتکاب دوبارہ نہیں کریں گے اور تیرے احکامات پر عمل ضرور کریں گے، نافرمانی سے اجتناب کریں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ کیا ہوا وعدہ پورا کیجیے اور براہ راست قائم رہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَجَعَلْتُمُوهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ سورہ نحل۔ اور جب اللہ سے عمدہ پیما کرو تو اسے پورا کرو، کوئی وعدہ کرو تو اللہ سے عمدہ وعدہ، اچھا وعدہ اسے پورا کرو، خصموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی میرے دوست، خواتین اسلام، نیکیوں کے بعد برائیوں کا ارتکاب کرنا پھر سچے دل سے توبہ نہ کرنا اپنی نیکیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنے کے متعارف ہے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص عقل مند نہیں، جو اپنی محنت پر خود ہی پانی پھیر دے اور جو اپنی جد و جہد کو خود ہی خاک میں ملا دے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا سورہ نحل۔ اور تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا دھاگے مضبوط کانتنے کے بعد ریزہ ریزہ کر ڈالا، یعنی ایک عورت دن رات محنت کر کے دھاگے تیار کرے پھر خود ہی اسے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اسے ضائع کر دے تو اسے کون عقل مند کہے گا؟ سب لوگ اپنے بیوقوف ہی
اسے بیوقوفی قرار دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس طرح اس عورت کی طرح بننے اور اپنی نیکیوں پر برائیوں کا ارتکاب کر کے خود اپنے ہاتھوں ضائع کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اپنے خطبہ عید الفطر کو مختصر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جتنا بھی آپ لوگوں نے خطبہ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور زیادہ تر دعاؤں کا اہتمام کیجیے، توبہ استغفار کا اہتمام کیجیے، کیونکہ کرونا پھیل چکا ہے۔ استغفار بہت ضروری ہے، کیا معلوم اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے کرونا کے ذریعے موت ہو جائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ کثرت سے پڑھتے رہیے میرے بھائی، سبحان اللہ وبحمدہ کثرت سے پڑھتے رہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیے۔ اللہ کے عرش کے کرسی کے نیچے کا خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے اندر 90 بیماریوں کا علاج ہے اور روزی کا علاج ہے۔ کہاں سے روزی تمہیں ملنے والی نہیں معلوم، اس کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا آسان جملے ہیں میرے بھائی میرے دوست، ہر بچہ، چھوٹا بچہ، جاہل سے جاہل، ان پڑھ آدمی بھی لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ چلتے پھرتے، گاڑی میں کام کرتے ہوئے، کہیں بھی ہو آپ پڑھو، روزی کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ دینے والا رب العالمین ہے، امید ہم اللہ رب العالمین سے رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس عید سے محروم ہیں اللہ ان کے لیے دعا کیجئے، ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کیجئے، جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اے اللہ ان کو شفائے کلی، شفائے عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو اللہ دواؤں کے لیے ترس رہے ہیں اللہ ان کے لیے انتظام فرما، جو آکسیجن کے لیے ترس رہے ہیں میرے پروردگار ان کے لیے آکسیجن کا انتظام فرما، جو بھی خیر کے کام ہیں میرے پروردگار، جو مومن مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں میرے پروردگار ان کی آب و عزت کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی، ان کے بیوی بچوں کی تو حفاظت فرما میرے پروردگار۔ آج عید کا دن دعاؤں کے قبول کا دن ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ اللہ اس کرونا کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ کیا معلوم چند لوگوں کے ذریعے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے، کروڑوں لوگوں کے ذریعے سے دعاؤں کو قبول فرما لے، ایک بچے کی دعا کو اللہ قبول کرا لے، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کا زیادہ اہتمام کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو، ہماری جائز عبادتوں کو، رمضان کے روزوں کو، قیام اللیل کو، قرآن کی تلاوت کو، ہر ایک نیکی جو ہم نے کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اے اللہ اسے تو قبول فرما لے اور ہمارے لیے اس کے درجات بلند عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ تو رحم فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وعز وعز وأهم وأكبر۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن الزهر منها وما بطن، فاستغفر الله وهو الغفور الرحيم۔ تقبل الله منا ومنكم۔ تعلیمات